ویڈیو کو لائک کریں، چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے سوالات کا کمنٹس میں اظہار کریں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ نقش میرے دل پہ تیرا نام ہو، تیری فکر مجھ کو صبح شام ہو۔ نقش میرے دل پہ تیرا نام ہو، تیری فکر مجھ کو صبح شام ہو۔ اللہ اللہ کہنا میرا کام ہو، تیری چاہت کا یہی انعام ہو۔ عاشقان اولیاء کی زندگی محبوب ہے، کوئی تیرا کامل ولی کوئی تیرا مجذوب ہے۔ اتباع سنت سے جس کا نفس مرعوب ہے، در حقیقت اے خدا وہ تیرا محبوب ہے۔ زمان کو تو سوار دے، میرے دل میں بہت پیار دے، قبضے میں تیرے دل ہے تو میرا محبوب ہے۔ میرے واجب الاحترام عزیز ساتھیوں اور ملتان کے غیور مسلمانوں، خصوصاً پیر عاطف طفیل نقشبندی شاذلی صاحب، اور آپ لوگوں کا نہایت مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے اپنی معروضات کا موقع دیا۔ ملتان سے اپنی ایک روحانی وابستگی کہ ہمارے مشائخ بہاؤالدین زکریا ملتانی جو سہروردیہ سلسلے میں براہ راست شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہے، اس کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ جس سنا ہے آپ لوگوں نے پہلے، یہ شیخ شہاب الدین سہروردی، اور آج ہمارے پاس جو سلسلہ سہروردیہ کے اسباق ہے، یہ بھی آپ کا روحانی وہ نسبت اور وہ فیوز ہے، اللہ نے ان کی برکت سے عطا فرمائے کہ آج وہ سلسلہ جو ہے پورے چار دانگ عالم میں پھیل چکا ہے، اور اس کے اسباق بھی یہیں سے اللہ تعالیٰ نے فقیر کو القاء فرمائے تھی، اور آج آپ لوگ اس کو کر رہے ہو۔ پھر اس زمین کو ایسے بھی ولیوں کا شہر کہا جاتا ہے، تو بہت سی گہری وابستگی جو ہے اس مٹی کے ساتھ ہے۔ پھر طفیل صاحب نے، عاطف طفیل صاحب کی انتھک محنت جو دن رات شاگردوں پہ، اور اللہ ان سے نقشبندیہ شاذلیہ سلسلے کا فیض میں کام جو ہے اس خطے میں لے رہے ہیں، اللہ ان کو قبول فرمائے، ہمیں بھی قبول فرمائے، ان کو مقبول فرمائے، ان کے پاس آنے والے، ہم سب کے پاس آنے والے سب کو اللہ والا بنا لے۔ جو علماء ہیں ان کو علماء راسخین میں شامل فرمائے، اولیاء صدیقین میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ تو عرض یہ ہے کہ محنت کو ضائع ہونے سے بچانا ہے، ظالم ہونے سے بچنا ہے، مظلوم خود بننا نہیں ہے۔ جب انسان کا کام عروج پر ہوتا ہے، جب وہ معرفت میں تیرنا شروع کرتا ہے، عبادت میں منہمک ہو جاتا ہے، علم کے
واردات اس پہ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے اسنا میں پھر ابلیس اپنا کام شروع کرتا ہے اور آپ کے اندر بغض کو پیدا کرتا ہے، وہ حسد انسان کے اندر پیدا کرتا ہے، جیسے ساتھیوں میں۔ تو جب وہ جامعیت کو تباہ کرتا ہے، رضائے الہی سے انسان کو دور کرتا ہے، شہرت کا پجاری بنا دیتا ہے، منصب کا پجاری بنانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ یہ جگہ ہے کہ اسی موقع پر اس نے اپنے تمام چیزوں کو ضائع کیا، عبادت کو، علم کو، معرفت کو۔ کب ضائع کیا ہے؟ منصب کی چاہ میں، اور جسے اللہ نے دیا اس کی تعظیم نہ کی، انکار کر دیا۔ کیونکہ انسان اگر آپ سے پوچھے بھی شیطان کو کس شے نے گمراہ کیا، تو اس کو عزت نفس نے گمراہ کیا۔ اس کے نفس کی چاہ جو عزت کی تھی، اس نے اس کو گمراہ کیا۔ اس کے نفس نے خدمت کو قبول نہیں کیا، عزت کو قبول کیا۔ اس لیے اصل چیز جو ہے وہ خدمت۔ اگر اللہ آپ سے خدمت لے رہا ہے اور خادم بنا دیا اور اپنے تکوینی نظام کا حصہ آپ کو بنا دیا، تو بہت بڑی نعمت ہے۔ نسبت سے جب آپ کو نواز دیا، تو اس کی تکمیل کب ہوگی؟ جب آپ سے حسد نکل جائے گا، کیونکہ حسد کی سیڑھی کے کراس کرنے سے عاشقی کی سیڑھی شروع ہو جاتی ہے، اور عشق میں ڈوب کر کام کرنا، پھر وہ کیا ہو جاتا ہے؟ نہ میں کچھ، نہ میرا کچھ، تو سب کچھ، تیرا سب کچھ۔ کیونکہ وہ عاشق ہو جاتا ہے اپنے خالق کا، تو اسے اپنے رب کی ہر بنائی ہوئی چیز سے پیار ہو جاتا ہے، اس کی عزت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ جو اس کے محبوب کا نام لیتا ہے، اس سے اس کو پیار ہو جاتا ہے۔ پھر ان چکروں میں نہیں پڑتا تو ادھر، کون ادھر، فنا کدھر، تو کدھر۔ وہ نہیں کہتا تو کبھی در بدر، کبھی تیرے گھر، کبھی اس کے گھر، کبھی اس کے گھر۔ غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا، تیرے دید کے طلب میں۔ عشق میں یہ کمال ہے۔ پھر آپ کو اپنا شاذلی بھائی برا نہیں لگے گا، پھر آپ کو اپنا تبلیغی بھائی برا نہیں لگے گا، پھر آپ کو مولوی برا نہیں لگے گا، پھر آپ کو ذکر کرنے والا برا نہیں لگے گا، پھر آپ کو اللہ اللہ کہنے والا برا نہیں لگے گا۔ پھر گمراہوں کا درد تم میں خود بخود پیدا ہو جائے گا، کافر کے لیے درد خود بخود پیدا ہو جائے گا کہ یہ اس چاشنی سے دور کیوں ہے، یہ بھی پی لے، یہ بھی عاشقی کا یہ جام پی لے، یہ عشق کا جام میں اس کو بھی پلا دوں، میں اس کو بھی پلا دوں۔ جو سمجھانے آ رہے وہ خود سمجھتے جائیں گے اور عاشق بنتے جائیں گے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم اس عشق کی سیڑھی کو کراس کریں گے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ سیڑھی پہلے نہیں آتی، یہ آتی تب ہے جب تمہیں خلافت ملتی ہے، یہ آتی تب ہے جب تمہیں علم کی کوئی منصب ملتا ہے، یہ آتی تب ہے جب تمہیں عبادت میں منہمک کیا جاتا ہے۔ ایسے آپ کو آزمایا نہیں جاتا کہ شروع میں، آخر میں۔ اس لیے یہ تمام چیزیں جب حضور نے اصحاب رسول کی تربیت کی، ان کے نفوس مٹ گئے، ان کے چیز رہی نہیں، ان کا اختلاف صرف دین کے لیے، ان کی ذات مٹ گئی، اور اس ذات ایسی مٹی کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کے ساتھ ہے اللہ تصدیق فرما رہے ہیں، اللہ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کس کا؟ حضور کی تربیت کا۔ اصحاب رسول کو کیوں؟ کہ یہ آپس میں رحم دل ہے۔ رحم دل سمجھتے ہو؟ درگزر کرنے والے،
وہ بھائی کب ہوگی کہ ایک دوسرے کی غلطیوں کو نہیں دیکھتے، محبت کی وجہ سے ٹال دیتے، درگزر کرتے ہیں، پکڑ نہیں کرتے ہیں. ذات کے لیے پکڑ ختم ہو چکی ہے، آپس میں رحم دے رہے، کیونکہ یہاں آپس کا ذکر ہے، ذات کا ذکر ہے. ذات کے لیے رحیم ہے ایک دوسرے کے لیے، ذات کے لیے ایک دوسرے کو نہیں پکڑتے. ذات کے لیے پکڑ نہیں ہے. ان میں اختلاف ہے تو دین میں ہوگا، علم کا ہوگا، مگر اس میں بھی قدر و منزلت دوسرے کی برقرار رکھے گی. ایک کی عظمت کا قائل، دوسرا دوسرے کی عظمت کا قائل. تو یاد رکھو کہ لڑائیاں صرف نفرت میں نہیں ہوتی، لڑائیاں صرف باطل کے ساتھ نہیں ہوتی، لڑائی حق میں بھی ہوتی ہے، لڑائی محبت میں بھی ہوتی ہے، اور لڑائیاں غلط فہمی سے بھی. مگر جاہل انسان ایک ہی وار سے دیکھتے، اس کا پیمانہ ایک ہی. سمجھ آ گئی؟ وہ ایک ہی رنگ دیکھتا ہے، وہ مختلف رنگ نہیں دیکھتا. اور اندھیرے میں رہنے والے کو روشنی کے رنگ کیا معلوم. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب آپ سے کام لیا، اذکار کی، دنیا کا جو مشکل ترین کام تھا اللہ نے اس سلسلے کے ذریعے آسان کر دیا. کیا تھا جی؟ علاج اور معالجے کا، حکمت کا شعبہ، چلہ کشی، سب سے مشکل. آج اس سلسلے کی کرامت دیکھیں کہ بچہ آسانی سے کر رہا ہے، عورت آسانی سے کر رہی ہے. تزکیے کے، تصوف کے جو اسباق ناممکن مانے جاتے ہیں کرنا، آج بچہ اس سلسلے کی برکت سے کر رہا ہے. یہ نعمت ہوتی ہے. اس لیے میں آپ شاگردوں سے کہوں، دوسرے کی تحقیر مت کرو، مگر ہاں جو تم سے زیادہ جانتا ہو اس کی شاگردی کر سکتے ہو. جو تم سے کم جانتا ہو تو تمہاری شاگردی کرے گا، تم اس کی شاگردی کیجیے. اصول دین یہی ہے، علم کا اصول یہی ہے، فن کا اصول یہی ہے کہ جس چیز میں جو ماہر ہوگا اس سے سیکھا جائے گا. غیر ماہر سے سیکھنے کا کیا سوال؟ وہ کون سی انا ہے؟ یہی بات میں نے کہا نا، جب انا کیا ہے، عاجزی کیا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جو فضیلت اللہ نے کسی اور کو دے دی، اور اللہ نے ایک رسول کو ایک ایسے شخص کے بعد بھیجا جس کی نبوت میں اور ولایت میں اختلاف ہے. خضر علیہ السلام کس کو بھیجا؟ صاحب درجہ نبی کو. کون ہے جی؟ موسیٰ کلیم اللہ ہے. کیا کرتا ہے؟ اللہ سے براہ راست باتیں کرتا ہے. کدھر کرتا ہے جی؟ کوہ طور پہ کرتا ہے. واسطہ ہی نہیں ہے، اللہ ہے اور رسول ہے. ایسے رسول کو اللہ کس کے پاس بھیج رہا ہے؟ خضر علیہ السلام. کس بات پہ؟ کیونکہ مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے، اور جو میں نے خضر کو دیا وہ تجھے نہیں دیا. طلب پیدا کی، جو میں نے خضر کو دیا وہ میں نے تجھے نہیں دیا. طلب پیدا کروا دی. کہاں ملے گا؟ جاؤ فلاں جگہ، شرائط رکھوا دی. آج اس واقعے میں ہمیں نکتے بیان ہوتے ہیں کہ اللہ نے ایک رسول کو جب کل نہیں دیا، اور ایک دوسرے نبی کے اختلاف ہے جس کی نبوت میں، اس کو بھی دیا اور اس کو الگ دیا، تو باقی دنیا میں آپ یہ دعوے نہ کرو. علم میں اختلاف رہے گا، توحید وہی رہے گی، لا الہ الا اللہ وہی رہے گا. علم میں اختلافات، نسبتیں جدا جدا ہوں گی، لا الہ الا اللہ وہی رہے گا. ہر نبی کی نسبت جدا ہوگی، لا الہ الا اللہ وہی رہے گا. موسیٰ جدا ہے، عیسیٰ علیہ السلام جدا ہے، ہارون علیہ السلام کی نسبت جدا ہے، داؤد علیہ السلام کی جدا ہے، سلیمان علیہ السلام، لیکن لا الہ الا اللہ وہی ہے. نسبتیں اللہ تعالیٰ نے رنگ جدا جدا رکھے، ان سب رنگوں کا جامع اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا، جس کی امت میں امن.
اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، تو وارث نبی آپ کب بنو گے؟ جب آپ سارے علوم سے فیض حاصل کرو گے، ایک جز پہ رہو گے تو آپ احکام پر رہو گے، آپ کو مکمل ہر شعبے سے، کیونکہ نبی کے اندر 3 خصوصیتیں اللہ تعالیٰ نے، معلم کس چیز کا ہے؟ وہ کتاب کا ہے، حکمت کا ہے، تزکیہ کا ہے، اور وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، وہ معلم تینوں چیزوں کا ہے۔ کتاب کے قاری بھی ہوتے تھے، کتاب کو لکھوایا بھی، تزکیہ کروایا بھی، حکمت سے گزارا بھی۔ ہم ایک جز کو لے کر کے اور اس کو کل سمجھ لیں تو یہ ایک ظاہر، تو اب اس میں 2 چیزیں، ظاہر علم ظاہر کو دے دی اور 2 علم باطن کو دے دی، تزکیہ اور حکمت علم باطن کو دے دیا، قرات اور کتب یہ ظاہر کو دے دی، کیونکہ قرات میں مخارج ہے اور کتاب میں نقل ہے، تزکیہ میں نور ہے اور حکمت میں طاقت ہے۔ یہ تمام چیزیں جب آپ اس کو حاصل کرتے ہیں، ہمارا مقصد کوئی اپنا نام کمانا نہیں ہے، امت کو محمدی بنانا ہے۔ تصوف پر جتنی بھی کتابیں لکھی گئی موجود ہیں، مگر صوفی بنتا کیسے ہے، سبق کیسے کیے جائیں گے، یہ نہیں ملے گا۔ جو لکھے ہیں وہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ طاقت کا حکم ہے مگر حصول قوت کیسے ہوگی پتہ نہیں۔ یہی چیزیں ہم نے، اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کی برکت سے ان 2 کتابوں میں آپ کو دے دی، 3 کتابیں آپ کو لکھ کر دے دی، فیض النور اول، دویم اور تحفۃ المشائخ، ساری تصوف کی کتابیں چاند مار۔ ہر ولی جس کا کوئی بھی اسم اعظم ہوگا آپ کو فیض النور میں نظر آئے گا، اس کے سلسلے کا جو خاص ذکر ہوگا فیض النور میں نظر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی تو کتابیں کتنی چھوٹی ہے، مگر امت مسلمہ کے اندر جتنی بھی کتابیں کسی نے بھی لکھی ہے، نہ کوئی مخالف اس پہ رد کر سکتا، اس کے اندر کتنی قوت ہے، کیونکہ ان کے حد سے بالکل ہٹ کر جن چیزوں پر ان کو اعتراض ہی نہیں ہو سکا، نس نس پہ آپ کو ہم نے اس کو ثابت کر کے دیا ہے۔ آپ سے اگر کوئی سوال کرے جی کیا ہے نقش بندی شاذلی، تو بولو دلیل کہاں سے دیتے ہیں؟ بولو قرآن سے دیں گے۔ جی کیسے دیں گے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ذکر کون کرتے ہیں؟ قرآن میں جس ذکر کا تذکرہ ہوگا وہ نصاب کے ساتھ طے ہونے والا ہے، اور نصاب کے ساتھ یہ طے ہونے والا ہمارے سلسلوں میں، باقیوں میں صرف تھوڑے تھوڑے وظائف ہیں اس کے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما، شاذلی آ گیا، وقعودا وعلی جنوبہم۔ اچھا جی نقشبندی کہاں سے آ گیا؟ تو وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سارے ذکر مراقبوں سے شروع ہوتا ہے۔ تو جب عشق کی اس انتہا پر پہنچو گے تو کیا ہوگا؟ ربنا ما خلقتنا ہے، آیت کون سی ہے؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب۔ تو پھر اس کو نیگیٹو میں بھی نظر آتا ہے کہ یہ جو منفی اللہ نے پیدا کیا اس میں بھی راز ہے، یہ جو اللہ نے خلق پیدا کی اس میں بتلان نہیں ہے، اس میں اس کی کچھ راز ہے پوشیدہ۔ بس ان رازوں کو جو چھیڑتا ہے، تو یہ کائنات جو اللہ نے ہمیں دی ہے استعمال کے لیے دی، اس کو سمجھ نہیں سکتے تم۔
تو اس مخلوق کے سامنے اللہ نے ہمیں عاجز کیوں کر دیا؟ اس لیے اللہ نے فرما دیا کہ سمجھنے میں تم مخلوق سے بھی عاجز ہو، کہ کسی مخلوق کو سمجھ لو تو آخر مانتے ہو نا کہ تمہاری انگلی ہے، مگر سمجھ تمہاری ادھر چھوڑ جاتی ہے کہ کام کیسے کرتی ہے، یہ بنی کیسے ہے۔ بس اس طرح خالق کو بھی مان لو، وہ سمجھ میں نہیں آتا۔ جس سے اپنا آپ سمجھ میں نہیں آتا، تو جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ تو اتنا پہچان لو کہ مجھے جو اللہ رب العزت نے بنایا ہے، کس طرح بنایا ہے، کیسے بنایا ہے، یہاں میری عقل دنگ ہے، تو یہاں بھی تو میں مانتا ہوں کہ مجھے بنایا گیا، تو میں بنانے والوں کو مان لو بس۔ اس لیے اللہ کو مانا جاتا ہے، دیکھا نہیں جا سکتا۔ آپ حقیقی آنکھ سے اس کو نہیں دیکھ سکتے، اور جس آنکھ سے اس کو دیکھنا چاہتے ہو وہ بھی مثالی عام لوگوں کی، تو اس آنکھ کے لیے بھی اسلام اور روحانیت شرط ہے۔ وہ کسی کافر اور مشرک کو اپنا آپ اور اپنا نور نہیں دیتا، اس کے لیے بھی اسلام شرط ہے۔ یہی آپ کی خوبی ہے۔ تو اللہ کو مان لو اور دیدار کا شوق رکھو گے تو جنت اسی لیے تمہیں بتائے گی کہ وہاں اللہ اپنا دیدار کرائے گا۔ تو مسلمان کو کیا غم ہے؟ غم اس شخص کو ہے، کافر کو ہے، جس کو اللہ اپنا آپ دکھائے گا، اس لیے اس سرگرداں ہے کیسے کیسے، وہ مان نہیں رہا، کیسے ہوگا؟ مسلمان مانتا ہے، کیسے ہوگا؟ جنت میں پتہ چل جائے گا۔ تو جس پر جنت کے دروازے بند ہے اس کو سکون بھی نہیں ملے گا، اور جس کو جنت کے دروازے کھول دے اس کو ایمان دیتا ہے، سکون دیتا ہے۔ وہ اللہ کو سمجھنا چاہتا ہے، مانتا نہیں، اور مسلمان اللہ کو مانتا ہے اور سمجھنا نہیں چاہتا۔ گمراہ اس لیے قوم، بس اس لیے آپ کو بھی سمجھاتے یہ کیوں ہے، یہ کیسے ہے، ایک سوالات کی بھرمار۔ بھائی جیسے بھی میرے خالق نے بنائی۔ کن علوم سے ہم سے اعتراضات کرتے ہیں؟ جس سائنس کے علوم سے۔ میں نے کہا جو ایک پورے کے سامنے عاجز، جو ایک بال کے سامنے عاجز، کون سی دولت، ساری کائنات کی دولت ایک بال کو کالا نہیں کر سکتی قدرتی۔ ساری کائنات کی دولت، پوری سائنس اس کے سامنے عاجز، ساری دولت اس کے سامنے عاجز، سارے عقل اس کے سامنے عاجز، ایک بال کو کالا نہیں کر سکتے۔ اتنے عاجز علم سے اللہ کو سمجھنا چاہتا ہے۔ جو ایک بال کو نہیں سمجھ سکا، جو رب نے بنایا ہے، جو دانت اللہ نے بنایا ہے، اس کو سمجھنا چاہتا ہے رب کو۔ اس لیے کہتے اللہ کو مان لو، اللہ کو پہچان لو۔ علم ہمیں اللہ کا ماننا سکھاتا ہے، معرفت پہچاننا سکھاتا ہے، سمجھ تمہیں کبھی نہیں آ سکتا۔ اس لیے تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ تو سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا کہ تیری پہچان یہی ہے۔ اب بھائی بتائیں مقرب ان باتوں میں کیوں نہیں پڑھتا، اللہ والا ان باتوں میں کیوں نہیں پڑھتا؟ اس لیے نہیں پڑھتا کہ وہ اللہ کے قریب ہے، اور جو اللہ کے قریب ہے محبوب اس کے ساتھ ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ جب وہ اسے محسوس کرتا ہے، محبوب اس کے ساتھ ہے، آنکھ بند بھی ہوتی ہے جب تو اس کو سکون میں رہتا ہے۔ جس سے دور ہے وہی تڑپتا رہتا ہے، جو اس سے دور ہے وہی تڑپتا رہتا ہے۔ تو بھائی ہم تمام کافروں سے
انسانیت کے ناطے تمہیں کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، اللہ کو ماننے والے بن جاؤ، سمجھنے والے مت بنو۔ اس لیے اللہ نے فرمایا میری مخلوقات میں فکر کرو مگر میری ذات میں فکر مت کرو۔ سمجھ آ گئی؟ تو مخلوق کے سامنے ہم عاجز ہیں تو رب کو کیا سمجھیں گے؟ بس اللہ کو پہچاننا، بس یہی پہچان ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور اس نے جو تخلیقات کی ہے مخلوق اس کے سامنے عاجز ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت۔